السلام علیکم۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے بالکل فارغ کر لیں، اپنے جو دنیاوی کام ہیں، جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو ہم مؤخر کر دیں، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے ان کاموں کو جو آپ رمضان کے لیے چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کی قدر ہم پر ضروری ہے۔ اگر اس کی قدر شناسی نہ کی گئی تو یہ بڑی محرومی ہوگی، اور یہ ایسی محرومی ہوگی کہ جس محرومی کا اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، ان کے لیے ہمیں بالکل اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی روزے کا اہتمام تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے ہم پر فرض کر دیے ہیں، اور روزے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جس نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور کوئی ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز نماز رمضان کے اعمال میں روزے کا اہتمام ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک خاص عبادت جو صرف رمضان میں ہوتی ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی سستی، کوئی بے توجہی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کا تعلق ایک خاص تعلق ہے ماہ رمضان کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل امی کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ نیکیاں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز رمضان کے ساتھ جو خاص ہے، وہ ہے افطار کی اہمیت کو سمجھنا۔ روزے رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور دنیا بھر کے انتظامات، لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات سے آپ اپنے دسترخوان کو سجا لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں، تو یہ اللہ کے نزدیک صرف محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا انتظام کرتے ہیں تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ غریبوں کے لیے، راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے بھی اگر آپ یہ انتظام کریں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور اتنا ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا روزہ آپ نے افطار کروایا تو اس کا ثواب آپ کو ایسے ہی ملے گا جیسے روزہ دار کو ثواب ملا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس قدر فضائل ہے اس کے بھی۔ اسی طریقے سے رمضان کے اعمال میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو عام طور سے ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے صبر اور غمخواری، صبر اور مواسات۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، کوئی سخت بات آپ سے کہتا ہے، تو آپ تو روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ اپنے روزے کی قدر کریں اور صبر کریں، تحمل سے کام لیں، اور اس صبر اور اس تحمل کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ غمخواری کا مہینہ ہے، آپ دوسرے کے
دوسرے کی تکالیف کو سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں، اور سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، سخاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال اپنے دست فیاض سے سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سنت کے مطابق بھی رمضان میں عمل کرنا چاہیے۔ اور جو آج کا میرا موضوع ہے، جس پر آپ کو توجہ دلانی ہے، وہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے کہ جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے اگر لفظی معنی آپ جاننا چاہیں گے تو اعتکاف کا لفظی مطلب صرف اتنا ہے کہ کسی جگہ پر ڈیرا جما لینا، کسی جگہ پر ٹھہرے رہنا، جمے رہنا، وہاں سے نہ ہٹنا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہوا۔ اور شرعی طور پر اگر آپ اس کی حقیقت جانیں تو اعتکاف کی حقیقت شرعی طور پر یہ ہے کہ تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام ہنگامہ آرائیوں سے، تمام کاموں سے یکسو ہو کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کے قرب کے لیے مسجد کا ایک کونا پکڑ لینا اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، مغفرت طلب کرنا، اوراد و وظائف کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور دنیا کی فکر سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لینا اور صرف اللہ کی رضا کی فکر میں لگ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ تو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ مسنون ہے، لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ اعتکاف کے اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں لائیں اور یہ کوشش کریں کہ آخری جو عشرہ ہے وہ مسجد میں گزاریں، اور اس کا جو ثواب، اس کی جو فضیلت ہے اس میں شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بہت سی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی کہ رمضان کے مہینے میں جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گناہوں سے حفاظت اعتکاف کا ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ عظیم فائدہ بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے اس اعتکاف میں انسان کو اعتکاف کے دوران ان اعمال کا بھی ثواب برابر ملتا رہتا ہے کہ جو اعمال وہ نہیں کر پاتا۔ تو یہ اعتکاف کی ایک خصوصی، وہ سمجھ لیجئے کہ خصوصی ثواب اعتکاف کے اندر یہ حاصل ہو رہا ہے معتکف کو کہ وہ اعمال جو وہ نہیں کر پا رہا، جو وہ کر رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے، لیکن جو وہ نہیں کر پا رہا ہے جو اعمال، ان اعمال کا بھی ثواب مسلسل اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہوئی۔ اور اعتکاف کا ان فضیلتوں سے بھی ہٹ کر ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو شب قدر آسانی سے مل جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ عظیم رات مل جائے، جس کو شب قدر مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتوں پر دھیان دیا جائے گا اور میرے دوست اس پر عمل کریں گے اور رمضان کے اس آخری عشرے کو زندہ کریں گے، اس کی راتوں کو، اور خوب خوب عبادت کریں گے، اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے، اور جہنم سے نجات حاصل کریں گے، اور شب قدر جو تمام راتوں میں سب سے عظیم ہے اس رات کو تلاش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ یہ عظیم رات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے ایک اعزاز کے طور پر دی ہے، یہ ہمیں حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔